عابد شیر علی صاحب، مجھے بتائیے کہ یہ سارا جو معاملہ ہوا پارلیمنٹ کا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. واٹس یور ٹیک؟ بہت شکریہ کامران بھائی. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں کبھی بھی ڈنڈی نہیں ماروں گا. جو عمران خان کے دور میں فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ ہوا، ان کو پارلیمنٹ لاجز سے اٹھایا گیا. محسن صاحب کے ساتھ ہوا، محسن بیگ صاحب کے ساتھ ہوا. جی میں ایڈ کر محسن بیگ صاحب کو گھر سے اٹھایا گیا. جس طرح جس طرح پولیس نے ان کے اوپر گولیاں برسانے کی کوشش کی، اور بھی ہمارے مریم نواز صاحبہ کو ڈیالہ جیل میں باپ کے سامنے ہتھ گڑی لگائی گئی. وہ بھی اس سے بڑا غلط کام کیا ہوگا؟ لیکن میں ایک ورکر، پولیٹیکل ورکر ہوں. پارلیمان کی سیکرٹری ہے، اس کو کبھی پامال نہیں ہونے دینا چاہیے. پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کا آپ جو مرضی آپ اپنی لیگل ایکٹیویٹیز کریں، لیکن ممبر پارلیمنٹ کو آپ جو احاطہ ہے پارلیمان کا، ادھر سے آپ کبھی بھی اریسٹ نہیں کر سکتے، اور نہ یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. میں نے جو ماضی میں ان کی گندی حرکتیں تھی، جو ان کی ذہنیت تھی عمران خان کی، جو انہوں نے بویا، جو انہوں نے ظلم کیا پارلیمان ممبران اسمبلی میں، پولیٹیشنز کے اوپر، سیاستدانوں کے اوپر، اس نے گند اچھالا ہے. اس نے پولیٹکس کو ایک گالی بنا دیا عمران خان نے. یہ گالی ہے گنڈا پور. کیا ہے یہ غلیظ گالی کا نام؟ گنڈا پور ہے جو غلیظ گالیاں دیتا ہے. مریم، اس کی بیٹی کا نام میں لوں آپ کے ٹی وی شو کے اوپر، اور غلیظ گالی دے کے گنڈا پور کی بیٹی کو میں پکاروں یہاں پہ، تو پھر اس بے شرم بغیرت کو شرم نہیں آتی کہ ماؤں بہنوں کا، بیٹیوں کا نام کیسے لیتا ہے؟ کس شرم نے اس کو چیف منسٹر بنا دیا وہاں پہ؟ وہ کامران صاحب دیکھیں، نہیں ہماری دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ کا، دیکھیں آپ اختلاف کریں ان کی پالیٹکس سے ضرور کریں، لیکن جس غلیظ زبان کے ساتھ آپ ہماری بیٹی بہن کو آپ گالی دیتے ہیں، ہم آپ کی گردن اٹھا کے رکھ دیں خدا کی قسم. یہ تو شکر کریں کہ اس کو کچھ کہتے نہیں تو اس کو وہاں سے لتر مار کر لا کر اس کو پنجاب ڈیالہ جیل، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ پنجاب پولیس کا ہاتھ کتنا سخت ہے. یہ وہاں پہ کہتا ہے کہ یہ خواجہ آصف کے باپ کا ملک ہے. کیا اس کا باپ، میں اب گالی میرے منہ سے نکل جائے گی. کون سی زبان ہے چیف منسٹر کی؟ مجھے بتائیں کامران بھائی، یہ کون سی زبان ہے؟ بھٹی صاحب بیٹھے ہیں، آپ نے محسن بیگ صاحب کے ساتھ جو ظلم کیا، آپ نے ان کے گھر پہ فائرنگ کروائی، آپ نے چاہا کہ وہاں پہ کوئی لاش گر جائے. یہ تو ان کی سیاست ہے. اب انہوں نے کل کیا کرنے کی کوشش کی؟ انہوں نے لڑائی کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی جیسے کوئی لاش مل جائے، لاش پر اگلی عمران خان کی سیاست کی جائے. یہ جب سیاست کا محور ہوگا پی ٹی آئی کا، یہ ان کی غلیظ چیف منسٹر آگے غلاظت کو بکیں گے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم کہتا ہے جی کہ میں obviously آپ کی تو بات نہیں ہو سکتی ان سے پھر، لیکن میں ڈیالہ جیل سے نہیں، انہوں نے تو اپنے پاؤں پہ خود کڑا مارا ہے. کون سی پولیٹکس ہے؟ نہیں آپ دیکھیں، یہ پالیٹکس نہیں ہے. یہ میں کنڈیم کرتا ہوں. سوال آپ بھی لے لیں، میرا سوال آپ سے بھی ہے، میرا سوال محسن بیگ صاحب سے بھی ہے، میرا سوال بھٹی صاحب ہے، یہیں سے بھی میں بھٹی صاحب آپ کا بھی آج امتحان ہے. مجھے 1 منٹ دیں گے. جب کل اس نے پاک فوج کو گالی دی، افغانستان کی اس نے حمایت کی، اور اس نے کہا جی کہ آپ وہاں پر دخل اندازی کرتے ہیں، وہ آپ کو آپ کے مارتے ہیں. آپ نے پاکستان کی آرم فورسز کی شہداء کا مذاق اڑایا. یار کوئی خدا کا خوف کریں آپ. ٹھیک، آپ نے کل شہداء کو ننگی گالیاں دی اس سڑک کے اوپر. مجھے بتائیں بھٹی صاحب، آپ کا اوپر بھی میرا سوال ہے، بھائی تحریک انصاف سے بھی پوچھیں گے نا، ان کی سینیٹر سے. میرا سوال محسن بیگ سے صاحب نہیں. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کس لحاظ سے اس نے افغان پالیسی کو ٹو کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ذمہ دار پوائنٹ آ گیا آپ کا منسٹر کی حیثیت سے پاک فوج پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ وہاں پر جا کے دخل اندازی کرتے. پوائنٹ آ گیا آپ کا، بالکل ٹھیک. بھٹی صاحب، آپ کس طرح دیکھتے اس سارے معاملے کو؟ یہ ان کالڈ فور نہیں تھا جو گنڈا پور صاحب نے کیا، اور جو عمران خان نے آج بریکنگ نیوز دی ہے کہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنے کے بڑے خواہاں تھے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو خیر آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ تو پہلے نہیں کر رہی تھی. اب عمران صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں نہیں کروں گا، تو پھر یہ تو باہر نہیں نکلتے اب کہ نکل جائیں گے؟ الٹی نہیں پڑ گئی ساری بازی اس جلسے کی؟ بھائی جان، جناب بھائی جان، جان ایلیاس صاحب کا شعر ہے، پہلے بھی سنا چکا ہوں، پھر سن لیجئے کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے. واہ. ایک تماشا لگا ہوا ہے، ایک سرکس لگی ہوئی ہے، ایک تھیٹر چل رہا ہے. لگتا ہے کہ سب کی مت ماری گئی ہے. لگتا ہے ملک پر غصے، نفرت اور انتقام کا راج ہے.
لگتا ہے سب جلدی میں ہے کہ تباہی و بربادی کا سلسلہ جو ہے نا جتنی جلدی یہ مکمل ہو جائے تاکہ جان چھوٹے، اور اس نفرت اور اس تقسیم اور اس انتقام میں آئین، جمہوریت، پارلیمنٹ، عدلیہ، ووٹ کی عزت، آزادی اظہار رائے، بنیادی انسانی حقوق، سب کسی کا کچھ بھرم نہیں رہا۔ اب جب 22 اگست کا جلسہ ملتوی کرانے کے عوض 8 ستمبر کا جلسہ کرانے کا وعدہ کیا گیا تھا اور سہولتیں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، تو کیا ضرورت تھی اتنی رکاوٹیں، اتنی پولیس ناکے، اتنے کنٹینرز، اتنی چاروں طرف اس طرح مقبوضہ کشمیر والا ماحول بنانے کی؟ اور جب جلسہ 15 مہینوں کے بعد، 15-16 مہینوں کے بعد، پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کے بعد کے پی کے باہر جلسہ، پہلا جلسہ کر رہی تھی، تو کیا ضرورت تھی اس بد زبانی کی، بد تہذیبی کی، بد کلامی کی اور اس شرمناک زبان کی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ عمران خان صاحب کا بھلا کیا انہوں نے؟ یہ تو اس طرح کہ جس طرح آپ نے خودکش جیکٹ پہنی اور اپنی ہی پارٹی میں پھٹ گئے۔ کیا ضرورت تھی کہ ایک آپ کی ابتدا ہوئی ہے، آپ کو سیاسی سپیس کی ضرورت ہے، آپ پہ مقدمے ہیں، آپ پیشیوں بھگت رہے ہیں، آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ کو راستہ نکالنا ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو پارٹی لیڈر ہے وہ باہر آئے، اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیاسی سپیس آپ کو واپس ملے، تو کیا ضرورت تھی اس گالم گلوچ کی؟ اور اس کے بعد جو اس کا رد عمل آیا ہے وہ بھی ہے، اور یہ بھی ایک خبر ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5-6 لوگ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر رہے تھے، اعظم سواتی ان کا ہی میسج لے کے آئے تھے، اور اب میرے مذاکرات اور عمران خان نے عمل بھی کیا بند اس ہیں، کے اوپر، اور جلسہ پوسٹ پون کر دیا۔ یہ بھی تو کمال ہے نا۔ اور دوسرا، ہاں جی، اور دوسرا یہ وہ عمران خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں علی امین گنڈا پور کو اون کرتا ہوں، سوائے صحافیوں کی جو گفتگو کی اس کے علاوہ، مطلب کہ باقی سارا کچھ جو انہوں نے سٹیج سے فوج کے بارے میں کہا یا باقی سارا کہا اس کو اون کیا۔ تو بھٹی صاحب اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے تحریک انصاف کو اس بینٹ آف مائنڈ سے اور اس طرح کی جارحانہ پالیٹکس سے؟ ان کے تو چیئرمین اندر کے اندر بند ہے، گورنمنٹ ان کی میجورٹی وہ کہتے ہیں ہماری پھر بھی نہیں بن سکی، تو ان کا تو کچھ بھلا نہیں ہو رہا اس پالیسی سے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کیا سیاست ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ 8 فروری 2024 کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور اس اتنی جیلوں، حوالاتوں، پیشیوں، مقدموں کے بعد رستہ نکالے گی اور واپس آئے گی سیاسی اس میں، لیکن اب تو بالکل ہی عجیب و غریب، اب کیا کیا جائے؟ اور آپ اندازہ کریں کہ اب صورتحال کیا ہے جو رات کو ہوا، جس بھونڈے اور مذکا خیز انداز میں گرفتاریاں ہوئیں، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی خیر کہ کون سے بھاگ جانا تھا انہوں نے ایئرپورٹ سے۔ لیکن بھٹی صاحب اس کا مطلب حالات اب مزید خراب ہی ہوں گے نا، ایک مزید ٹینسی ہوں گے۔ آپ نے امین گنڈا پور صاحب جو غائب ہوئے، یہ میں آخری بات کرنے لگا تھا کہ یہ نیکسٹ لیول میں گیم چلی گئی ہے، اور انفارچونیٹ بدقسمتی ہے ہماری ساروں کی کہ کوئی سیکھ ہی نہیں رہا۔